السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں رمضان المبارک 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے اور ملک بھر میں کل بروز جمعرات 19 فروری سن 2026 کو پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے مختلف علاقوں سے معتبر شہادتیں موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد یکم رمضان المبارک کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس پشاور میں منعقد ہوا، جبکہ اسلام آباد سمیت دیگر صوبائی دارالحکومتوں میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ اجلاس میں وزارت مذہبی امور، اسپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی عتیق اللہ نے کے مطابق سب سے پہلے اپردیٹ سے 5 شہادتیں موصول ہوئیں، جبکہ ضلع محمد سے بھی متعدد شہادتیں ملیں۔ مجموعی طور پر مرکزی کمیٹی کو چاند نظر آنے کی 40 شہادتیں موصول ہوئیں۔ اجلاس سے قبل مولانا عبد الخبیر آزاد نے عوام سے چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ اس سال بھی ملک بھر میں رمضان کا آغاز ایک ہی دن ہوگا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی چاند نظر آنے کی اطلاعات ہیں، جہاں کل 19 فروری کو پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے موقع پر ہزاروں فرزندان اسلام عبادت میں مشغول رہے۔ نمازیوں نے ماہ مقدس کی سعادت پر شکر ادا کیا اور مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے رمضان المبارک کی بابرکت آمد پر جموں و کشمیر کے عوام اور پوری امت مسلمہ کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس مہینہ افراد اور معاشرے کو روحانی وابستگی کی تجدید، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اخلاقی پاکیزگی اور سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دینے کی تحریک دے گا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان محض روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود احتسابی، ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور معاشرے میں بھائی چارے اور اتحاد کو مستحکم کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ وسطی غزہ کے بوریج پناہ گزین علاقے میں محسون البرباوی اپنے خیمے میں اسلامی مقدس ماہ رمضان کا استقبال کر رہی ہیں۔ سادہ سجاوٹ اس کی پہنی ہوئی چھت سے لٹکی ہوئی ہے۔ کپڑے کی دیواروں پر رنگین ڈرائنگ کے ساتھ کیمپ کے رہائشیوں نے بابرکت مہینے کی آمد کے موقع پر تیار کیا ہے۔ غزہ کے دیگر فلسطینیوں کی طرح جو چیز اس رمضان کو ممتاز کرتی ہے وہ نسبتاً پرسکون ہے، جو موجودہ جنگ بندی کے ساتھ آئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں جب غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ، جس میں 70,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے، اپنے عروج پر تھی، صورتحال مکمل طور پر پرسکون نہیں ہے۔ میسون بتاتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جنگ صحیح معنوں میں نہیں رکی ہے، گولہ باری اب بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، لیکن جنگ کے عروج کے مقابلے میں چیزیں کم شدید ہیں۔ ہم پاکستان، بھارت، کشمیر اور دوسرے دنیا کے ملکوں کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی باقی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے خصوصی فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں بانی چیئرمین کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بانی پی ٹی آئی رہائی فورس رجسٹر کی جائے گی اور پرامن جدوجہد کی جائے گی۔ عید کے فوراً بعد 22 فروری کو پشاور میں فورس کے ارکان سے حلف لیا جائے گا، جبکہ قیادت کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ جدوجہد جمہوریت، آئین کی بالادستی اور آزاد میڈیا کے لیے ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان TTAP نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی خرابی صحت کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، PTI چیئرمین گوہر علی خان اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی صحت میں معمولی بہتری آئی ہے، تاہم حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خاندان اور ذاتی معالجین کو طبی بورڈ میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو عمران خان کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ بدھ کے روز ڈیرہ اسماعیل خان میں یارک پولیس اسٹیشن اور کسٹم آفس پر ہونے والے عسکریت پسندوں کے حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آوروں نے یارک پولیس اسٹیشن اور چین پاکستان اقتصادی راہداری روٹ کے قریب قائم کسٹم آفس کو خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں کسٹم اہلکار اسرار خان اور پولیس کانسٹیبل محمد بلال جان کی بازی ہار گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سی پیک روٹ سے گزرنے والی مسافر بسوں پر بھی فائرنگ کی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حملے کے دوران کسٹم کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کوئٹہ اور بارخان میں کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 14 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ ہلاک ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کا 60 روز میں غیر مسلح ہونے کا الٹیمیٹم یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی دھمکیوں پر سخت رد عمل میں حماس کے سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ ایسے کسی مطالبے کا علم نہیں۔ یہ بیانات جاری مذاکرات کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ حماس کا موقف ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی قبضہ برقرار ہے، اسلحہ ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قریبی معاون کی جانب سے جاری کردہ 60 روزہ الٹیمیٹم کو مسترد کیا ہے۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں ہے، لیکن عملی شروحات ہو گئی ہیں۔ دونوں فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں گے اور ان کا تبادلہ کریں گے۔ یوکرینی اور روسی مذاکرات کاروں کو بدھ کے روز جنیوا میں امن مذاکرات کا دوسرا دور دوبارہ شروع کرنا تھا، کیونکہ واشنگٹن کے اعلیٰ ایلچی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے سب سے مہلک تنازع کو ختم کرنے کی کوشش میں پر امید ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ یہ بات چیت لڑائی کو روکنے کے لیے تازہ ترین سفارتی کوشش ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں، لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے اور مشرقی اور جنوبی یوکرین کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے اپنی پہلی کابینہ تشکیل دیتے ہوئے ملک کی بحران زدہ معیشت کو چلانے کے لیے ایک سابق وزیر تجارت کو نامزد کیا ہے اور دفاع کا قلمدان اپنے پاس رکھا ہے۔ کرکٹ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے نامیبیا کو بآسانی 102 رن سے شکست دے کر سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے صاحبزادہ فرحان کی شاندار سنچری کی بدولت نامیبیا کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دیا۔
200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی گروپ اے سے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سپر 8 میں پہنچ گئیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ جیسا کہ آپ نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔